بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 298 اور 300، آیت نمبر ہے 32، 33، 34 اور 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ وقالو، اور وہ فرعونی کہنے لگے، مہما تأتینا بہ، اے موسیٰ جو بھی تو لائے گا، من آیاتن کوئی نشانی، لتسحرنا بہا ہم تو جادوگر ہی تجھے کہیں گے، فما نحن لک بمؤمنین ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، فارسلنا علیہم الطوفان سو ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، والجراد ٹڈی، والقمل اور جوئیں، والضفادع مینڈک، والدم خون، آیات مفصلات یہ نشانیاں تھیں تفصیل سے جدا جدا، فاستکبروا سو تکبر کیا، وکانوا قوم مجرمین وہ تھے قوم ایسی جو جرم کرنے والی تھی، ولما واقع اور جب واقع ہوا علیہم ان پر الرجزہ عذاب یا طاعون، قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ربک اپنے رب سے دعا تو کرو، بما عہد عندک جو اس نے تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، لئن کشفت اگر تو نے دور کر دیا، عنا الرجزہ ہم سے یہ عذاب، لنؤمنن لک البتہ ہم ضرور بائی ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے، فلما کشفنا پس جب ہم دور کر دیتے، عنہم الرجز ان سے عذاب، الی اجل ایک وقت تک، ہم بالغوہ جس وقت کو وہ پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون تو اچانک وہ عہد شکنی کرتے تھے۔ وقالوا مہما تأتینا بہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسا ہٹ درم ہو جاتا ہے کہ حقائق جتنے مرضی واضح ہو جائیں انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب ایک طرف جادوگر تھے، ایک طرف موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا بڑا مقابلہ ہوا۔ جادوگر وہ تھے جو فرعونیوں کے بلائے ہوئے تھے، شاہی خاندان، شاہی فرمان سے بلائے ہوئے تھے۔ اب سارے جادوگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے، یہ اتنی بڑی نشانی تھی۔ دیکھنے کے باوجود فرعون اور آل فرعون کہنے لگے نہیں، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یہ جادو ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کے اوپر قحط مسلط کیا، پیچھے ہم نے پڑھا۔ اب جب قحط مسلط ہوا وہ سارے بھاگے بھاگے آئے، کیونکہ کبھی انہوں نے زندگی میں بلکہ ان کی نسلوں نے قحط نہیں دیکھا تھا۔ دریائے نیل کی وجہ سے مصر سرسبز شاداب علاقہ تھا، کبھی وہاں پہ اناج کی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب بھیجا، اناج کی کمی آ گئی، قحط آ گئی۔ اب وہ بھاگے بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کی دعا سے قحط دور ہو گیا نا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قحط دور ہو گیا، لیکن ایمان نہیں لائے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اے موسیٰ وقالوا مہما تأتینا بہ من آیا، جو بھی نشانی لائے گا ہم نے نہیں ماننا، ہم نے تجھے جادوگر ہی کہنا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تو پکا جادوگر ہے۔ فما نحن لک بمؤمنین، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد عذاب کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، پہلے قحط آیا تھا، پھر طوفان آ گیا، یعنی اتنی بارش کہ بہت بڑا سیلاب۔ اب طوفان نے ہر طرف تباہی مچا دی، زندگی تباہ ہو گئی۔ اب پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے بھاگے بھاگے، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ اگر تو نے دعا کی، تیری دعا سے اللہ نے یہ عذاب ٹال دیا، کیونکہ وہ دل سے جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا تسلیم کرتے تھے یہ بندہ سچا ہے اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یا موسیٰ ادع لنا ربک، تو نے اپنے رب سے دعا کرنی ہے، اگر لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تیری دعا کی وجہ سے اگر یہ سیلاب ٹل گیا تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، سیلاب رک گیا۔ اب سیلاب جب رکا نا تو ایمان لانے کی بجائے کہنے لگے یہ تو سیلاب نعمت ہے، دیکھو نا ایک عرصے تک قحط سالی مسلط تھی، زمین تو بنجر ہو گئی تھی، بنجر زمین پہ سیلاب آنا تو نعمت ہوتی ہے، اور یہ تو نعمت ہے، ہم تجھ پر کیسے ایمان لائیں؟ پھر گئے اپنے وعدے سے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب بھیجا، والجراد، جراد کہتے ہیں ٹڈی کو۔ ایک تو یہ ٹڈیاں ہوتی ہیں جو فصل کو کھانے والی ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹڈی حلال ہے۔ یہ ایک مخصوص ٹڈی ہوتی ہے، ہمارے علاقے میں کم ہوتی ہے، عرب کے علاقے میں یا ہمارے یہ سندھ کے علاقے میں کبھی کبھار آتی ہے، یہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آتی ہے اور ساری فصل ہی تباہ کر دیتی ہے۔ ایک تو یہ ٹڈی مراد ہے، دوسرا اس سے جراد سے مراد وہ کیڑے مکوڑے جو لکڑیوں کو، درختوں کو، فصلوں کو لگتے ہیں اور ان کو تباہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بھیجی، چھوٹیاں ٹڈیاں تھیں اور انہوں نے کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ سیلاب کی وجہ سے زمین بنجر آباد ہو گئی تھی، فصلیں کھڑی تھی، ساری فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں۔ اب پھر وہ بھاگ کے آئے موسیٰ علیہ السلام، ادع لنا ربک بما عہد عندک، تیرے رب نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تیری دعا وہ قبول کرے گا، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اگر تیری دعا سے ٹڈیاں ختم ہو گئی نا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ٹڈیاں ختم ہو گئی۔ اب جب ٹڈیاں ختم ہوئی تو جو فصل تھی ان کی، انہوں نے بچی، جو فصل بچ گئی اس کو کاٹا، اس کو سٹور کیا، تو سٹور کر کے جب انہوں نے دیکھا کہ 1 سال کا اناج ہمارے پاس جمع ہو گیا، اب پھر وہ پھر گئے، دماغ یہ خراب ہوا کہ سال کا اناج تو ہم نے پھر بھی بچا ہی لیا نا، سیلاب کے باوجود، ٹڈیوں کے باوجود سال کا اناج بچ ہی گیا، اب کون سا ہمیں کچھ ہونے والا ہے؟ پھر گئے، ایمان نہیں لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلا عذاب بھیجا، والکمل، کمل ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے، ایک تو اس سے مراد جوئیں ہوتی ہیں، چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی انسان کو لگتے ہیں، دوسرا اس سے مراد گھونے کے کیڑے یا جس کو ہم یہ سسری کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اناج کو کھا جاتی ہے۔ تو جو انہوں نے اپنے گھروں میں سال سال کا اناج ذخیرہ کیا ہوا تھا اس کو یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ گئے، سارا اناج خراب ہونے لگا اور سر کے اندر جوئیں پڑ گئیں، جو ذخیرہ اناج تھا وہ بھی خراب ہو گیا، سر کے اندر جوئیں، اب وہ بھی پریشانی ہے۔ اب پھر وہ مجبوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگ کر گئے، وہی سارا سلسلہ پھر ہوا، پھر دعا کی، جوئیں ساری ختم ہو گئی،
پھر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ والضفادع، اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہے کھانے میں، حتیٰ کہ بات کرتے تھے اچھل کے ان کے منہ میں مینڈک چلا جاتا تھا، اتنے مینڈک ہو گئے۔ یہ ایک عذاب تھا زیادہ مینڈک کا ہونا۔ تو سیلاب تھا، سیلاب سے زمین سے مینڈک بہت سارے نکل پڑے۔ اب یہ عذاب بھی دعا کی، بھاگے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ اس کے بعد پھر مکر گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے خون، والدمع، خون، کہتے ہیں کہ ان کا پانی خون میں بدل گیا تھا، حتیٰ کہ وہ بنی اسرائیل کے جہاں پہ خیمے یا مکانات جو تھے، آبادی بنی اسرائیل کی تھی، وہاں پر آتے ان کا بنی اسرائیل کا پانی رہا، ان کا پانی خون میں بدل گیا، حتیٰ کہ بنی اسرائیلی انہیں کوئی پانی پکڑاتے تھے، بنی اسرائیل کے ہاتھوں میں پانی ہوتا تھا، جب وہ پکڑتے تھے خون بن جاتا تھا۔ اب پینے کو پانی نہیں ہے، پھر وہ بھاگے، پھر وہی سلسلہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، لیکن خون ٹل گیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات مفصلات، یہ ایسی نشانیاں تھیں جو آہستہ آہستہ آئی، جدا جدا آئی، وقفے کے بعد، یہ فوراً نہیں، یہ مطلب ہوا کافی سال لگے، عذاب آتا تھا، پھر ٹل جاتا تھا، پھر نیا عذاب، پھر ٹل گیا، پھر نیا عذاب، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، پھر جب ان پر رجز واقع ہوا، رجز کہتے ہیں وہ طاعون کی بیماری، اب مرنے لگے، ہر گھر میں لاشیں ہی لاشیں، لاشیں ہی لاشیں۔ قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اب تو لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے، دعا کریں اپنے رب سے، دعا کی، لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تیری دعا سے اگر یہ عذاب ٹل گیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب تو ٹلا لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہی وہ پوائنٹ تھا جس پر آ کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، کیونکہ عام حالات میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بنی اسرائیل کو نہیں نکال سکتے تھے، بنی اسرائیل کی تعداد ان کے مقابلے میں بہت کم تھی، ویسے یہ بھی لاکھوں میں تھے بنی اسرائیل یہ بھی، لیکن اگر ایک ملک کی آبادی جو ہے وہ کروڑوں کے اندر ہو، وہاں چند لاکھ لوگ نہیں نکل سکتے۔ تو اب ہر گھر کے اندر لاشیں تھیں، طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ لاشیں اٹھانے میں مصروف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے۔ فلما کشفنا، اللہ تعالیٰ نے آگے آیات میں وہی نقشہ کھینچا ہے بار بار، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم اس بیماری کو، وبا کو، عذاب کو دور کر دیتے تھے، اذا ہم ینکثون، تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے وعدے سے پھر مکر جاتے تھے۔ تو بہرحال آگے ہم پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے انہوں نے بنی اسرائیل کو نکالا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔